یقینی طور پر ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے سیاستدانوں کے لیے نااہلی کی مدت 5 سال نہیں ہو سکتی تھی. 7 رکنی بینچ نے آج اسے ونس فار آل ایڈریس کر دیا ہے, کلیئر ہو گیا ہے, بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو گئے. جی یہ بڑا ضروری تھا اور یہ تو آج ان کو اب خیال آیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ان کو یہ خیال آیا. میں نے 5 سال پہلے ہی اس فیصلے کو کہہ دیا تھا کہ یہ خلاف قانون ہے اور تاحیات نااہلی کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. آئین میں تاحیات نااہلی نہیں ہے, کسی قانون میں نہیں ہے. اور جو سزا یا جو پینلٹی یا جو نااہلی کسی آئین اور کسی قانون میں نہ ہو, وہ عدالتیں وہ خود بخود اپنے پاس سے نہیں دے سکتی, کیونکہ قانون سازی عدالتوں کا کام نہیں ہے. تو یہ جو عدالتوں نے کیا تھا, شریعہ نے ایک بہت غلط چیز کی تھی اور انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ پوری حکومت ہی گرا دی ایک شخص کو تاحیات نااہل کر کے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکری ہے پاکستان سپریم کورٹ کے لیے فار دا فیوچر, کہ ایسے فیصلوں سے قوم کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سال لگے ہمیں ایک اتنی بڑی غلطی کو ٹھیک کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ اس کو درست کیا گیا ہے. اور اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے اس وقت کا موجودہ وہ صحیح سمت میں گامزن ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان سپریم کورٹ میں اندھیر نہیں ہے. یقینی طور پر جس طرح سے آپ نے کہا عرفان قادر صاحب کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک غلطی کو درست کرنے میں اتنے سال لگ گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے, آپ کی وابستگی بھی ہے, تو مسلم لیگ نون اس کی وکٹم بھی رہی ہے سب سے بڑی. آپ نہیں سمجھتے کہ 62(1)(f) جیسے جتنے سکم موجود ہیں, پہلے تو یہ آئے کیوں, جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پوچھا, اس کو بھی ایڈریس کریں, یہ آتے کیوں ہیں, پھر جوڈیشری ان پر اسٹیمپ کیوں لگاتی ہے, اور دوسرا اگر رہ بھی گئے ہیں بھی ان کی لیگل سٹینڈنگ ہے تو انہیں پھر ایڈریس کریں ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کر, تاکہ آئندہ کوئی وکٹم نہ ہو. میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں, کئی سالوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کو ایڈریس کریں. میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو تھے پارلیمان کو رد کر دینے چاہیے تھے, لیکن انفارچونیٹلی یہ پارلیمان جو ہے ہماری وہ بھی کافی حد تک مفلوج رہی اتنے سال, اور عدالتیں بھی مفلوج رہی. آج شکر ہے کہ عدالتوں نے ایک اچھی اسٹیپ لی ہے اور انہوں نے اس غلطی کی تلافی کی ہے جو کہ انہوں نے کی تھی. اور اب پارلیمان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, پارلیمان کو بھی چاہیے کہ اب ان تمام غلطیوں کی تلافی کریں, اور اس طرح کے عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو ونس فار آل ختم کر دیا جائے, تاکہ آئندہ کسی جج کی یہ اس طرح کی ہمت نہ ہو کہ پوری حکومتیں جو ہیں وہ غلط فیصلوں سے الٹانا شروع کر دیں. آفٹر آل ایک جج جو ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ وہی ہے جو کہ قانون نے متعین کر دیا ہے یا جو آئین نے متعین کر دیا ہے. اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو پورے یعنی سسٹم پہ وہ حاوی نہیں آ سکتا کہ پاکستان کے تمام محکمے جو ہیں اس کے غلط فیصلوں کے تابع ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں عرفان قادر صاحب آپ کی موجودگی میں. ایک تو یہ کہ بار بار خود جو معزز عدلیہ ہے اس نے کہا کہ اگر یہ معیار ججز کے لیے ہوتا تو ججز بھی شاید یہاں پر موجود نہ ہوتے. اس کے 2-3 راستے ہیں, یا تو اس فلڈ گیٹ کو پھر سب کے لیے اوپن کر دیں. آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والی پارلیمنٹ شارٹ سائٹڈ ویژن کے ذریعے یہ کر سکتی ہے کہ عدلیہ کے لیے بھی یہ معیار مقرر کر دے کہ 62(1)(f) کا اطلاق جو ہے وہ اسی طرح کے دیگر معاملات عدلیہ پہ بھی ہوں گے, یا پھر اس چیپٹر کو بند کر دے, کیونکہ یہ جو وکٹمائزیشن ہے اس نے نقصان تو بہت پہنچا. اور دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو آمریت کے دور میں انٹروڈیوس ہوئے قانون ہیں ان کی اہمیت اور اہلیت اور حیت سے متعلق بھی فیصلہ اب ہو جائے, کیونکہ وہی قوانین کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکال کر لا کے پھر سیاستدانوں کا نقصان ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ کمیشن کے ذریعے ان معاملات کو دیکھا جائے, چلایا جائے؟ یہ جو قوانین تو غلط ہیں ہی نہیں, غلط تو وہ فیصلے ہیں جنہوں نے اپنے قوانین بنا دیے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ تاحیات نااہلی ہے, اور سپریم کورٹ خود بھی تذبذب میں رہی ہے کہ جن ججز نے تاحیات نااہلی کی ہے, مثلا جو پچھلے جو اس سے پہلے جو فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے تاحیات نااہلی کر دی, اس کے بعد فیصل واڈا کے کیس میں کہہ دیا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ان کے اپنے ہی فیصلے متصادم ہیں. تو خدارا آپ آئندہ آپ ایسے لوگوں کو تو جج نہ کریں, ایسے لوگوں کو تو جج نہ بنائیں جن کو کہ قانون کا ادراک نہیں ہے, جن کی کمپریہنشن, جن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ متضاد فیصلے خود ہی دینا شروع کر دیتے ہیں اتنے اہم معاملوں میں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا نا, یہ تو ایک عام آرڈنری اسٹوڈنٹ آف لا بھی اگر اس کو غور سے دیکھے
تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تاحیات نااہلی تو ہے ہی نہیں. اور وہ ایک جج جو کہ ہائی کورٹ کا جج رہا, جو سپریم کورٹ کا جج رہا, جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا, اتنے سالوں میں بھی اس کو سمجھ نہ آئی کہ اس نے 2 فیصلے کر دیے ایک ہی معاملے میں. یعنی یہ کوئی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس غلطی کی تو کوئی معافی نہیں ہے, اور یہ بڑی سیریس وائلیشن ہے ان ججز کے ان ججز کے لیے. ان ججز نے بہت سیریس وائلیشن. اچھا سر, اس میں عرفان قادر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن جس قانون کو آپ درست کہہ رہے ہیں اس سے متعلق معزز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی کیس میں یہ کہا کہ یہ آیا کہاں سے, اور دوسرا اتنا بلند معیار کسی انسان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, یعنی کوئی صادق اور امین خود کو کیسے ڈکلیئر کروائے. ڈونٹ یو تھنک یہ صداقت اور امانت والا معاملہ انتہائی سینسٹیو بھی ہے اور انتہائی یہاں پہ بار اپ کر دیا گیا ہے, جو کہ کسی بھی انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے اس کو ریکنسیڈر ہونا چاہیے یا صادق اور امین کی تلوار رہے؟ اس پہ سب سے اچھا نوٹ جو ہے نا وہ جسٹس آصف کھوسا نے لکھا ہوا ہے اسحاق خاکوانی کیس میں. اچھا, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا پورا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا یوٹوپین معیار جو ہے آپ ایک انسان کے لیے نہیں رکھ سکتے. یہ تو معیار جو ہے یہ پیغمبروں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سجیشس بھی ہوں, وہ رائٹرس بھی ہوں, وہ نان پروفلیگیٹ بھی ہوں, وہ آنےسٹ بھی ہوں, وہ امین بھی ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیغمبروں کے تو شیوا دیتا ہے, ان کو پیغمبروں کا شیوا تو ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی میں اتنی ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. لہذا جسٹس آصف کھوسا نے تو تبھی اس سارے معاملے کی نفی کر دی تھی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پناما کیس میں کیسے سپریم کورٹ نے یہ تاحیات نااہلی کو اپنے ساتھ لگا کے تو میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کر دی. یہ بڑی حیران کن چیز ہوئی ہے جس کی کہ آج میں سمجھتا ہوں جس غلطی کی تلافی آج جسٹس فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ نے کر دی ہے. سر اس میں ایک ڈیبیٹ اور شروع ہو جاتی ہے عرفان قادر صاحب, اب ذرا اس کا تھوڑا سا ایک سیاسی پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں. یقینی طور پر میاں محمد نواز شریف کی واپسی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے معاملات بریت, اور پھر الیکشن سے پہلے ڈیفینیٹلی اس معاملے کا بھی فیصلہ ہونا تھا, لیکن ایک پھر وہ ڈیبیٹ کا آغاز ہو جاتا ہے اس ملک میں, چوزن ون, لاڈلا, عدالتوں کا رویہ, عدالتوں کا جھکاؤ. پھر وہ جو موڈ کی ٹرم خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یوز کی, معزز چیف جسٹس صاحب نے, وہ اب آپ کو ہانٹ کرتی, مسلم لیگ نون کو ہانٹ کرتی آپ کو نظر آ رہی ہے, یا کس طرح سے, مطلب ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دی آرگیومنٹ جو اب شروع ہو جائے گا؟ نہیں, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا. مسلم لیگ نون کو کون سی چیز ہانٹ کر رہی ہے اس وقت؟ نہیں, یہ فیصلوں کا اس طرح سے آنا, مطلب ایک ادر سائڈ آف دی اوپینین تو یہ ہوگی نا کہ یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے, یعنی وہ 2017 والا معاملہ ترازو کو برابر کریں, وہ ڈیبیٹ اب اس طرف جائے گی. سوال آپ کا غلط ہے. دیکھیں مسلم لیگ جو اس وقت ان کی تو مسلم لیگ نون کی تو ونڈیکیشن ہوئی ہے کہ ان کو غلط فیصلے سے نکال دیا گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس فیصلے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, آپ نے دیکھنا ہے کہ منطقی اعتبار سے یہ فیصلہ صحیح ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرانا سپریم کورٹ جن ججز نے خود یہ غلط فیصلے دیے ہیں وہ بھی تذبذب میں رہے اور انہوں نے دونوں طرف فیصلے دے دیے ہیں. تو اس لیے آج کا جو فیصلہ ہے قانونی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے یہ فیصلہ درست ہے, قطع نظر کہ اس سے سیاسی فائدہ کسی کو ہوتا یا نہیں ہوتا. ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے کس کو نہیں. پھر لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ somebody is on the wrong side of history. تو رانگ سائڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. One should never be on the wrong side of one's conscience. آپ بے شک, میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں to be on the wrong side of the history, اگر کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہوں. ہمیں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم ہسٹری کے غلط طرف چلے گئے, ہمیں اس چیز سے گھبرانا چاہیے کہ ہم ضمیر کی غلط طرف مت جائیں. یقینی طور پہ. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, ایک لے مین کی حیثیت سے آپ سے آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہتے ہیں. 5 رکنی بینچ کے بعد 7 رکنی بینچ کا ڈیفینیٹلی فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کی قانون سازی بھی ہے, لیکن وہ 62(1)(f) میں ابھی بھی جہاں آپ کہہ لیجئے کہ مدت نہیں ہے, جہاں باقی آرٹیکلز میں مدت کا تعین ہے, 62(1)(f) میں ان پرٹیکولر نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو بیس سے ہی کریکٹ کر دیا جائے, ریکٹیفائی کر دیا جائے, تاکہ آئندہ سادہ قانون سازی کے ذریعے کوئی 7 سال یا 10 سال نہ کر رہا ہو, یا اس کو اوپن اینڈڈ رکھنا چاہیے آئندہ پارلیمان اپنے حساب سے؟ اب اوپن اینڈڈ رہا ہی نہیں ہے نا. اچھا, اس پہ پارلیمان کا لا آ چکا ہے, انہوں نے کہہ دیا 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی اس شک کے تحت, وہ تو کہہ دیا ہے, اس پہ تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. لیکن وہ سر سادہ قانون سازی سے ریڈو بھی ہو سکتا ہے کیا؟ سادہ قانون سازی سے وہ اگین ریڈو بھی ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم؟ سادہ قانون سازی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی ترمیم؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو اس کو ہمیشہ کے لیے اگر کلوزر دینا ہے تو 62(1)(f) میں امینڈمنٹ کر دینا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں, غلط بات یہ ہے, ساری غلط بات ہے. ان لوگوں کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کوئی بھی قانون کی تشریح کر سکتی ہے پارلیمان جو کہ آئین کے کسی پروویژن کے خلاف نہ ہو.
ٹھیک. ہاں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال بھی نہیں ہونی چاہیے تو وہاں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ عدالتیں ہولڈ کر سکتی ہیں آنے والے دنوں میں کہ یہ نہ صرف کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ 5 سال کی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل ہولڈ ہو سکتا ہے. یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے.